ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم المعصومین، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ قابل احترام جملہ علماء کرام، نعت خوان حضرات، نقیب محفل، معززین علاقہ، اپنی پاک بارگاہ اقدس کے اندر قبول و منظور فرماوے، اور سب دی حاضری حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ کے اندر بھی قبول و منظور فرماوے۔ حضرت محترم رب ذوالجلال نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال، کہ محبوب فرما دیجئے تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے کنبے، تمہاری بیوییں، تمہارے بچے، تمہارے کمائی کے مال اور مالوں میں سے وہ مال جو تمہیں سب سے زیادہ عزیز ہے، اگر تمہیں اللہ، اس کے رسول اور اس کے رستے میں لڑنے جسے جہاد فی سبیل اللہ کہا جاتا ہے، اگر تساں انہاں تریہاں چیزاں کو اپنے پچھلی چیزاں کو چنگا گنا، رب فرمائے تساں ٹرو، اساں بڑا حکم گنا ہوں تے اساں فاسقاں کو رستہ نہیں رہندے۔ میرے کریم آقا سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی جڑی محبت ہے وہ اللہ دی محبت، کیونکہ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ہوندا ہے، جہاد بالسیف ہوے وہ اللہ دے دین کو پھیلاؤن واسطے ہوندا ہے۔ ائمہ محدثین فرمائندے اگر وہ اللہ دے جہاد واسطے ٹر پوے، دین واسطے ٹر پوے اور دین اسلام واسطے جہاد کیتا ہوئے، اگر اس دے دل وچ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس دا ادب، احترام یا تعظیم نہیں، اور صرف لا الہ الا اللہ دا ورد کریندا ہے لیکن محمد رسول اللہ دا ورد نہیں کریندا، یعنی ادب و احترام حضور دا اس دے دل دے وچ کونی، اور اللہ دے نام تے جہاد کرندا پے تا او بھی قابل قبول نہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس کو رب ذوالجلال نے اصل محبت بڑھایا۔ اصل محبت کیا ہے؟ اصل نجات کیا ہے؟ اصل نجات یہ ہے کہ جری بنیاد ہوگی ہے، یعنی اگر خدا تک پہنچنا چاہوں تائیں محمد عربی دا در، جو محمد عربی آل و اصحاب کو سنانا چاہوں تب بھی محمد عربی دا در، یعنی اگر خدا تک پہنچتے ہو تب بھی در مصطفیٰ پر جانا پڑتا ہے، اور اگر تمہیں حضور کی آل اس وقت اپنی پٹڑی تو لے ویندا ہے جس وقت انسان انفرادی محبت اظہار کرے گا۔ یعنی اگر میں خواجہ غلام حسن سیواگ رحمۃ اللہ کی محبت کا اظہار کروں اور وہ محبت مجھے در مصطفیٰ تک نہ لے جائے، کہیں بھی محبت کا اظہار کر کے انفرادی محبت اس دے محور دے وچ حضور دی محبت نظر نہ آوے تو وہ محبت بھی جائز نہیں ہے، چاہے وہ ابو بکر صدیق کا محب ہو، چاہے عمر فاروق کا محب ہو، چاہے عثمان غنی کا محب ہو یا مولا علی شیر خدا کا محب ہو، اس دے محور دے وچ حضور دی محبت ہونا لازمی ہے۔ یعنی اگر ابو بکر، عمر، عثمان و علی سے بھی محبت کی جائے اس کی وجہ حضور کی ذات ہونی چاہیے، اگر اہل بیت و طہار سے محبت کی جائے اس کی وجہ بھی محمد عربی کی ذات ہونی چاہیے۔ اساں اس پر پٹڑی تو لے وینے ہیں جس ٹائم اساں انفرادی محبت کی اس دے محور وچ، یعنی اگر تم ابو بکر سے محبت کرتے ہو، ایک ولی سے محبت کرتے ہو، اگر وہ ولی کی محبت کو مصلی تے کھڑی نہیں کریں گی، یعنی تم ابو بکر صدیق، عمر فاروق مصلی پر کھڑی نہیں کر سکتی تو وہ محبت سچی نہیں ہے، کیونکہ وہ محبت دے تقاضا ہی ہوئے کہ تے کو حسین در مصطفیٰ تے پہنچاوے اور در مصطفیٰ در خدا ہے۔ حضور نبی کریم سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس کو اللہ تعالیٰ نے سچی محبت یعنی اصل نجات فرمایا، حتیٰ کہ نماز ادا ملی، روزہ ملا، زکوٰۃ ملی، حج ملا، جہاد ملا، فرائض و واجبات ملے، وہ بھی محمد عربی سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس دے پاروں ملے۔ اور سوچ کرو یہ تمام عبادتہ، نماز سب سے بڑا فریضہ ہے، یہ سب سے بڑا سوال بھی اس کا ہوگا، اور مسلمان اور غیر مسلم میں اگر ڈیفرنس کیا جائے تو یہی ہے کہ مسلمان رب ذوالجلال دی بارگاہ دے اندر سر بسجود ہوگا اور کافر خدا کو سجدہ نہیں کرے گا، سب سے بڑا فریضہ ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے عبادتوں کو، ریاستوں کو، ذکر الہی کو، اپنے ذکر کو بھی تمہارے لیے ذریعہ بنایا ہے، اگر کرے سے تو ثواب مل سی، چھوڑ دے سے تو گناہ مل سی، وہ جواب دے ہو سی، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
لیکن حضور دی محبت کو اصل پوچھا ویسی کہ تم نے اگر مجھے پہچانا تھا. آج جو توحید کی رٹ لگاتے ہیں اکثر خوارج لوگ کہتے ہیں جناب توحید کی بات کریں, اللہ کی بات کریں, قرآن کی بات کریں. غیر مقلدین تو یہ کہتے ہیں کہ قرآن کی بات کریں, حدیث کی بات کیا کرتے ہیں. ان سے پوچھو کہ تمہاری عقل کی مت ماری گئی ہے, اے سو تو وہ قرآن کہہ دس تمہیں حدیث کس نے بتائی ہے؟ اگر تم قرآن پر ہی بیلیو کرتے ہو, یقین کرتے ہو, تو تیرے سو تو وہی تو بزبان مصطفیٰ ہے. میرے محمد عربی نے فرمائے, آپ نے فرمایا کہ اے تری پارے قرآن میں اے میرا فرمان. یعنی وہاں بھی نکھیڑا تمہیں قرآن کو ماننے سے پہلے لازم ہے کہ تم صاحب قرآن کو مانو. حضور نبی کریم سرکار دو عالم نور مجسم سمدھی ذات اقدس کو اسائیں پر منے میں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے محبوب خدا بڑھایا, خاتم النبیین بڑھایا اور وجہ کائنات بڑھایا, حتیٰ کہ ربوبیت زہر دی وجہ ہی محمد عربی دی ذات. اگر خدا یعنی قل هو اللہ و احد بندی نہیں کیا, کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا آدم علیہ السلام کو گھن کے عیسیٰ علیہ السلام تک کوئی نبی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے محمد عربی کی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات کو دیکھا ہے. لیکن مصطفیٰ یہ دعویٰ کیتا ہے. انبیاء بھی دعویٰ نہیں کر سکتے لیکن مصطفیٰ نے یہ دعویٰ کیا ہے. اور یاد رکھنا خدا کو تو کسی نے نہیں دیکھا لیکن مصطفیٰ کو تو دیکھا ہے. مصطفیٰ کو تو ان نظاروں نے دیکھا ہے, ان پہاڑوں نے دیکھا ہے, ان انسانوں نے دیکھا ہے, اور جب انسانوں نے ان کو دیکھا ہے تو مصطفیٰ نے خدا کو دیکھا ہے. اساں اگر خدا کو بھی سنانے, اساں اللہ دی قسم چاہ کے آدھے تو محمد عربی دے پڑھے. توحید اگر سمجھ آئی تو محمد عربی کے در سے سمجھ آئی. اللہ تعالیٰ لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, تب بھی بتانے والے محمد عربی ہیں. اور تمام تر معاملات خالق کائنات نے اگر مارز وجود میں لائے تو اس کی وجہ بھی نام محمد رسول اللہ کی ذات اقدس. آپ کی شفاعت کو دکھانا ہے. میرے کریم آقا نے فرمایا روز محشر یہ تو کوئی نہ پوچھ سی. آپ سنو, شفاعتیں سب کی ہوں گی. اس وقت تک رب ذو جلال کا غصہ ٹھنڈا ہو چکا ہوگا. حضرت محترم جرا رب دا جہو جلال ہو سی روز محشر علی دہاڑ, اور اللہ تعالیٰ غصے ہو سی کیونکہ رب تعالیٰ تو وہ قرآن بھی دیتا ہے, تو اپن ابارا محبوب بھی دیتا ہے, تو اپن صراط مستقیم بھی دیتی. اور یہ انسان غلطیاں کرے سی, اللہ تعالیٰ دا میزان انصاف کرنے والا ہے. انہیں رب دا جہو جلال ہو سی. میرے کریم آقا نے فرمایا رب غصے ہو سی. ان دیہاڑ انبیاء کرام علیہ السلام کی جماعتیں جو معصوم ہیں قرآن کی روح سے, جو فیصلہ قرآن کرے گا ہم اس پر عمل کریں گے. اللہ دا حبیب فرمائے نبی تھی کہ بھی رب دے جہو جلال دے سامنے کم دے کھڑے حسن. اب سوچ کرو امت کا کیا حال ہوگا. حضرت محترم حضور فرمائے کوئی کہندہ نہ ہو سی, جو کلوز ترین رشتے ہیں تمہارے باپ بیٹے کے, ماں بیٹی کا, کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. ہر کوئی آکسی میں بخشا ونیا, میرا پیو بخشیدہ ہے بھامے نہیں بخشیدہ, میں بخشا ونیا. نفس نفسی دا عالم ہو سی. میرے کریم آقا فرمایا سوا نیزے تے سورج ہو سی اور لوگ پسینے ترتے ہوتے حسن. کوئی پرسانے حال نہ ہو سی, کوئی نہ پوچھ. میں تو پوچھتا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اسی لیے وہ بندہ خدا ہے, محبوب خدا ہے, لیکن بندہ خدا ہے, وہ وحید لا شریک ہے. لیکن سوچ کر اللہ تعالیٰ نے کیسی شان عطا کی. ان شفا یعنی وہ بخشنے والا بھی وہ ہے, رحم کرنے والا بھی وہ ہے, لیکن فرمایا محبوب صرف تے کو دے دا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. جو روز محشر علی دہاڑ تو جیلو اشارہ کرنے سے, تو جیدی شفاعت کرنے سے رب ذو جلال انہیں کردار کو نہ دیکھ سی, تیری شفاعت کو دیکھ. آج لے پناہ ان کی, آج مدد مانگ ان سے, کل وہ نہ مانیں گے جب روز محشر تو مان گے. حضور دی ذات خود آج ماننا ہے, آج نبی دی سیرت پہ عمل کرنا. جو زندگی ہے آج کے دن تم نے نبی کی سیرت پر عمل کرنا ہے, آج کے دن تمہیں نبی کی سنت پر عمل کرنا ہے, آج کے دن اسوہ حسنہ پر عمل کرنا ہے. یاد رکھ جرے قبر آن دیئے وطن آسن قبران تے کوسن خبران. اور امام احمد رضا خان میں میری قبر اتنی اچھی بڑھائے کہ بندہ کھڑا تھی سکے. عرض کی تھی کہ حضور قبر تے اتنی اچھی نہیں ہوئی. آپ نے فرمایا تم نے نہیں سنا کیا کہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس قبر میں تشریف لاتے ہیں. اگر وہ آئیں گے تو میں چاہتا ہوں کہ ان کا غلام ان کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھتا. حضور کو اللہ تعالیٰ نے نعمت عظمہ بنایا ہے, واحد ہستی ہیں جنہوں نے اس جہان میں کام آنا ہے, پھر قبر میں کام آنا ہے, پھر حشر میں کام آنا ہے. تو حضور دی ذات کو سمجھ کے نعمت عظمہ ہے. جتنی نعمتیں رب ذو جلال نے تمہیں اس کائنات میں عطا فرمائی ہیں, جتنی نعمتیں عطا کری ہیں, ہم جتنا شکر ادا کرنا چاہیں شکر مکمل نہیں کر سکتے. اور سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس کو رب ذو جلال نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا, کہ ہم نے احسان کیا ہے تم پر. احسان اس لیے کیا ہے کہ یہ محبوب خدا بھی ہے, نعمت عظمہ. نعمت عظمہ وہ ہے جتنی نعمتیں استعمال کروں, زندگی گزاروں, جتنی رب دے, لیکن اللہ کا فیصلہ ہے کہ کفن نہ دے.
कफन। अब सोच करो, लालच के मारे लोगों को देखो कि लोग, हजूर ने फरमाया मुझे अपनी उम्मत में शिर्क का खौफ नहीं या बिद्दत का खौफ नहीं, हाँ मगर लालच। अगर पीर हो सी, फकीर हो सी, शाह हो सी, गदा हो सी, मलिक हो सी, खान हो सी, चौधरी हो सी, दुकानदार हो सी, किसान हो सी, अगर अपना ईमान भी जैसी, पैसे दे बारो जैसी, हक सच कहने के लिए जबानें कम रह जाएंगी। हक सच वही कहेगा जो नबी करीम सरकारे दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा गुलाम होगा। और हजूर की वजह को रखसी कि मैं खुदा को सुनाने और हजूर की वजह को मैं नबी दी आल व सहाब को सुनाने। इनफरादी मोहब्बत सिरात मुस्तकीम नहीं होती। मैं पीर सिवाल का ना जमा करा तो मैं को दरे मुस्तफा न छोड़ेगी, मैं को इमाम हुसैन का गुलाम न बढ़ावे, तो फिर वो मोहब्बत गुलाम हुसैन गुलाम हसन की जायज नहीं, वो तरीका नहीं। असल वली के साथ जुड़ने का मकसद यही है कि अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह ना मिले, अल्लाह वाले हैं जो दरे मुस्तफा पे छोड़, अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह ना मिले, अल्लाह वाले हैं जो दरे मुस्तफा पे छोड़ देते हैं। और हम जानते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तजीबु लिल्लाहि व लिर्रसूल यदाकुम, अल्लाह ते लदे रसूल दा फैसला हिक्को है। जो भी मोहम्मद अरबी जिस तरह चाहते हैं, हत्ता कि तुम्हें खाना काबा मिला, तुम्हें काबा मिला जिसको तुम सजदा करते हो, दरअसल खुदा को सजदा करते हो, लेकिन अल्लाह ने जो जगह तुम्हारे नामजद की है वो उसकी वजह भी नाम है मोहम्मद रसूलुल्लाह। हजूर चाहते हैं कि बैतुल मुकद्दस उजाला खाना काबा या अल्लाह से बुले, तो उनकी यानी चाहत में रब जलाल ने तुम्हें खाना काबा अता फरमाया, हत्ता के 50 नमाजों से तुम्हें 5 नमाजें दी। आज सोच करो, मोहब्बत का दावा करने वाले, नबी के गुन गाने वाले और मुसल्ले पर खड़ा नहीं हो सकते, 50 से 5 नमाजें नहीं पढ़ सकते, कुरान को धूल पड़ जाए कुरान को हाथ नहीं लगा सकते, वातदन घरी तकलीफाहीन आजमाइशाहीन परेशानियाहीन। हजरत मोहतरम करिए दिठावे कि शैतान और सूरत शैतान सारे नाल घूमती बदी होती है। पढ़ते बढ़ो, लोग कहते हैं जी पता नहीं शैतान एक घर के पता नहीं कैसे, हालांकि मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए कि जेड़ा बंदा घर ते वच गंजे अपने दरवाजे को खड़े खड़े होके पहले बिस्मिल्लाह पढ़े, वक्त घर दाखिल की शैतान दाखिल नहीं थी। शैतान ने दीवार से नहीं आना, शैतान ने उसी दरवाजे से आना है, अल्लाह के हुक्म के साथ जो उसको जिस तरह से इजाजत है। हज़रत मोहतरम सरकार ने फरमाया जो बिस्मिल्लाह पढ़ के अंदर वड़से सारी शैतान जुरियत शैतान बारू वहां के घर ठंडा पानी पी, न घर चरोला हो सिया, न घर वाली भिड़ सिया, न कुआ भिड़ सी। वजह क्या है कि शैतान आया ही नहीं है। लेकिन हमें वो चीजें तरीक जो मेरे करीम आका ने फरमाया है, जेरे तरीक़ेकार हुजूर नबी करीम सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस से सिखाया है। असो रास्ता भूल गए, वो तरीक भूल गए, क्योंकि नबी की सुन्नत और शरीयत और तरीकत को और उसवाए हसनों को हमने सिर्फ उलमाए किराम के साथ मंसूब कर दिया है। या का ताल्लुक हर वो मुसलमान घर में पैदा होता है, मुझे लागू होती है। उन्हें दाढ़ी मौलवी का कम नहीं, याद रखो, ये दाढ़ी भी मौलवी रखेगा नहीं। अगर दाढ़ी चेहरे पर ना नहीं होती तो हजूर नबी करीम सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ना अता करना। इसका मतलब है कि मर्द की दाढ़ी हुस्न है, खूबसूरती है। हजरत मोहतरम मेरे करीम आका सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे जरी सुन्नत है वो यही है कि कब्ज़े ये मुठ के बराबर होवे, इतनी होवे कि साहबे किराम आदम के सरकार ये मुट्ठी जो दाढ़ी ये पहने हैं इन्हें जो करे नहीं हैं कुछ बाल निकले कर। इस तरह से सुन्नत है। असा अपनी सुन्नत अपनी शरीयत को कहते तक ढाल देने हैं और जी फला कलंदर को देखो, ओ फला मौलवी साहब को देखो, ओ फला अल्लामा इकबाल को देखो। अल्लामा इकबाल तुम्हारी हुज्जत नहीं है, शरीयत अल्लामा इकबाल की नहीं है। हत्ता कि इतनी बड़ी लफ्ज कह रहा हूं कि अब हजूर को देख के किया, उस्मान ने भी अमल किया तो हजूर को देख किया, और अली ने अगर अमल किया तो वही हजूर को देख किया। जिससे मसा एक के सारे आइडियल हजूर की जात है और साकु सिरात मुस्तकीम हजूर के उस्वाए हसना को मिल सकती है। इस पर वो कहा कि जब हम अबू बकर को सोचते हैं हमें हजूर याद आता है, हम उमर को सोचते हैं हमें हजूर याद आता है, हमें उस्मान को याद करते हैं हमें हजूर याद आता है, हमें मौला अली को याद करते हैं हमें हजूर याद आता है, हम हसन और हुसैन को याद करते हैं हमें हजूर याद आता है, हम आशरा मुबशरा को याद करते हैं हमें हजूर याद आता है, हजूर के अज़वाज को याद करते हैं हजूर याद आता है, हजूर के असहाब को याद करते हैं हजूर याद आते हैं। ये है कामिल मोहब्बत कि जब भी किसी आला हस्ती को याद करो दर मुस्तफा याद आ जाए। हजरत मोहतरम मोहब्बत का दावा हर कोई करेंदा है, लेकिन नबी करीम सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाल हक अदा जिवें अहले बैत व सहाब ने कीता, जिवें अपनी मोहब्बत का इजहार कीता। हजरत कुर्बा बिन मसूद